بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا أَنَّهُ دَالٌ عَلَى السَّلْبِ الْجُزْئِي بِالِالْتِزَامِ۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ سالبہ جزیہ کے یہ تین جو سور ہیں، لیسا کل، لیسا بعض اور بعض و لیسا، ان تین سوروں کے درمیان فرق کیا ہے، اسی کا یہ بیان ہے۔ لیسا کل کے تعلق سے کہا کہ لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے اور سلب جزئی پر بالالتزام دلالت کرتا ہے، یعنی رفع ایجاب کلی پر لیسا کل کی دلالت مطابقی ہوتی ہے اور سلب جزئی پر اس کی دلالت التزامی ہوتی ہے۔ رفع ایجاب کلی پر اس کی دلالت مطابقتاً کیسے ہوتی ہے، اس کا بیان تفصیل کے ساتھ کل کے سبق میں ہو چکا ہے۔ آج اس بات کا بیان ہے کہ سلب جزئی پر اس کی دلالت التزاماً کیسے ہوتی، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایجاب کلی کا ارتفاع ہوتا ہے تو اب اس کی دو صورت ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ محمول کا سلب موضوع کے ہر فرد سے ہو، جسے سلب کلی کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ محمول کا سلب موضوع کے ہر فرد سے نہ ہو، بلکہ موضوع کے صرف بعض افراد سے محمول کا سلب ہو اور بعض افراد کے لیے ایجاب۔ دونوں صورتوں میں ایجاب کلی کا ارتفاع ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت، یعنی موضوع کے ہر فرد سے محمول کا سلب کیا گیا ہو یا موضوع کے صرف بعض افراد سے محمول کا سلب کیا گیا ہو اور بعض افراد کے لیے ایجاب ہو، دونوں صورتوں میں سلب جزئی بہرحال صادق آئے گی، اس لیے کہ جب ہر فرد سے سلب ہوا تو یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ بعض افراد سے سلب ہوا۔ مثلا یہ کہا جائے کہ مبارک پور کا کوئی بھی طالب علم پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یعنی ہر فرد سے سلب کیا گیا ہے۔ تو جب یہ کہنا صحیح ہے کہ کوئی بھی طالب علم پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے نا؟ صحیح۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی طالب علم نہیں آیا تو اب اس کے ضمن میں سلب جزئی بھی صادق آ رہی ہے کہ فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ سلب جزئی آئے گی کہ نہیں اس کے ضمن میں؟ ہاں، جب ہر فرد سے نفی کر دی گئی تو بعض افراد سے بھی نفی کر دی گئی اسی میں، تو سلب کلی کے ساتھ سلب جزئی یقینی طور پر موجود ہیں۔ اور اگر ایجاب کلی کا ارتفاع اس طور سے ہو کہ صرف بعضی افراد سے سلب ہو اور بعض کے لیے ایجاب ہو، یعنی یہ کہا جائے کہ مبارک پور کے صرف بعض طلبہ نہیں آئے، تو یہاں پر بھی سلب جزئی صراحتاً صادق آ رہی ہے، صراحتاً ہے نا؟ تو ایجاب کلی کی ارتفاع کی جو بھی شکل ہو، خواہ ہر فرد سے سلب ہوا ہو یا بعض افراد سے سلب ہو، بعض افراد کے لیے ایجاب ہو، دونوں صورتوں میں سلب جزئی لازمی طور پر صادق آئے گی۔
لہذا معلوم ہوا کہ سلب جزئی پر لیسا کل کی دلالت التزاماً۔ عبارت دیکھیے، وَأَمَّا أَنَّهُ دَالٌ عَلَى السَّلْبِ الْجُزْئِي بِالِالْتِزَامِ، رہا یہ کہ لیسا کل سلب جزئی پر التزاماً دلالت کرتا ہے، فَلِأَنَّهُ إِذَا ارْتَفَعَ الْإِيجَابُ الْكُلِّ، تو اس وجہ سے کہ جب ایجاب کلی کا ارتفاع ہوا، فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْمَحْمُولُ مَسْلُوبًا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ، تو یا تو محمول کا سلب ہر فرد سے ہوگا، وَهُوَ السَّلْبُ الْكُلِّ، اور یہ سلب کلی ہے، ہر فرد سے سلب ہو گیا تو سلب کلی ہے، او یکونو مسلوباً عن البعض ثابتاً للبعض، یا بعض افراد سے سلب ہو اور بعض کے لیے ثبوت، وعلی کلا التقدیرین یصدق السلب الجزئی جزماً، اور دونوں ہی تقدیر پر سلب جزئی کا صدق جزماً اور یقیناً ہوگا، فالسلب الجزئی من ضروریات مفہوم لیسا کل، تو سلب جزئی لیسا کل کے مفہوم کے ضروریات یعنی رفع ایجاب کلی کے ضروریات اور اس کے لوازم میں سے ہے، فیکون دلالتہ علیہ بالالتزام، لہذا اس پر یعنی سلب جزئی پر لیسا کل کی دلالت التزامی ہوگی۔ لا یقال، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیسا کل کا مفہوم یعنی رفع ایجاب کلی وہ دو چیزوں سے عام ہے، ایک سلب عن الکل جسے سلب کلی کہتے ہیں، اور دوسرا سلب عن البعض جسے سلب جزئی کہتے ہیں، ان دونوں سے عام ہے۔ لیسا کل کا مفہوم یعنی رفع ایجاب کلی ان دونوں سے عام ہے، کس سے سلب عن الکل سے عام ہے اور سلب عن البعض سے عام ہے۔ سلب عن الکل سلب کلی کو کہتے ہیں اور سلب عن البعض سلب جزئی کو کہتے ہیں، تو لیسا کل کا مفہوم گویا سلب کلی اور سلب جزئی دونوں سے عام ہے، اور یہ دونوں خاص اور عام کی دلالت خاص پر نہیں ہوتی، تینوں دلالتوں میں سے کوئی بھی دلالت عام کی خاص پر نہیں ہوتی ہے، یعنی نہ تو دلالت مطابقی ہوتی، نہ تضمنی ہوتی، نہ التزامی ہوتی۔ دلالت مطابقی تو اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ دلالت مطابقی پورے معنی موضوع لہو پر ہوتی ہے دلالت، اور یہاں خاص عام کا معنی موضوع لہو نہیں ہوتا ہے۔ دلالت تضمنی بھی نہیں، اس وجہ سے کہ دلالت تضمنی جزوِ معنی موضوع لہو پر ہوتی ہے اور خاص یہ عام کا جز نہیں ہوتا ہے، اور دلالت التزامی بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دلالت التزامی کا مطلب ہے کہ معنی موضوع لہو سے خارج اور لازم معنی پر دلالت، اور خاص عام سے خارج نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کو لازم ہوتا ہے، اس لیے عام کی دلالت خاص پر نہیں ہوتی۔ تو جب لیسا کل کا مفہوم یعنی رفع ایجاب کلی سلب کلی اور سلب جزئی دونوں سے عام ہے، تو سلب جزئی پر لیسا کل کی دلالت التزاماً کیسے ہوگی جبکہ عام کی دلالت خاص پر نہیں ہوتی؟ یہ ہے سوال۔ لا یقال، یہ نہ کہا جائے مفہوم لیسا کل وہو رفع الایجاب الکلی عام
مفہوم لیسا کلہ و رفع الایجاب الکلی عام من السلب عن الکل ای السلب الکلی والسلب عن البعض ای السلب الجزئی فلا یکون دالا علی السلب الجزئی بالالتزام. یہ نہ کہا جائے کہ لیسا کل کا مفہوم یعنی رفع ایجاب کلی، سلب عن الکل یعنی سلب کلی، اور سلب عن البعض یعنی سلب جزئی دونوں سے عام. فلا یکون دالا علی السلب الجزئی بالالتزام، تو سلب جزئی پر اس کی دلالت التزامی نہ ہوگی. لأن العام لا دلالت له علی الخاص، اس لیے کہ عام کی دلالت خاص پر کوئی بھی دلالت نہیں ہوتی. بحد دلالات الثلاث یعنی تینوں دلالتوں میں سے کوئی بھی دلالت نہیں ہوتی، نہ مطابقی، نہ تضمنی اور نہ التزامی. لأننا نقول، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رفع ایجاب کلی کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ سلب جزئی سے عام ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ رفع ایجاب کلی یہ عام ہے سلب عن الکل اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض سے عام ہے. سلب جزئی سے عام نہیں ہے، بلکہ سلب عن الکل یعنی سلب کلی سے عام ہے، اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض یعنی بعض سے سلب ہو اور بعض کے لیے ایجاب ہو، ان دونوں سے عام ہے. باقی سلب جزئی کا معنی صرف اتنا ہے کہ بعض افراد سے سلب ہو. اب بعض کے لیے ایجاب ہے کہ نہیں ایجاب ہے اس سے کوئی بحث نہیں. سلب جزئی کا معنی صرف اتنا ہے کہ بعض افراد سے سلب ہو گیا. اب بعض کے لیے ایجاب ہے کہ کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں. سمجھایا؟ تو لیسا کل کا مفہوم یعنی رفع ایجاب کلی سلب جزئی سے عام نہیں ہے، بلکہ عام ہے سلب عن الکل اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض سے. اور سلب جزئی کا معنی صرف سلب عن البعض، بعض افراد سے سلب، خواہ بعض دوسرے بعض کے لیے ایجاب ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. تو سلب جزئی دونوں قسموں میں مشترک ہے، یعنی سلب عن الکل ہو تب بھی سلب جزئی اس میں پائی جائے گی، اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض ہو اس میں بھی سلب جزئی پائی جائے گی. تو سلب جزئی جب دونوں میں مشترک ہے تو سلب جزئی دونوں کے لیے لازم ہے، دونوں کے لیے لازم ہے. اب عام یعنی رفع ایجاب کلی دو فرد میں منحصر ہے. عام ہے رفع ایجاب کلی، اس کے دو فرد ہیں، ایک سلب عن الکل، ایک سلب البعض مع الایجاب للبعض. ان دونوں میں عام منحصر ہے، اور ان دونوں کے لیے سلب جزئی لازم ہے. ان دونوں کے لیے سلب جزئی لازم ہے، یعنی سلب عن الکل ہو، ہر فرد سے سلب ہو تب بھی سلب جزئی ہوگی وہاں پر، اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض ہو تب بھی اس میں سلب جزئی ہے. سلب جزئی دونوں میں مشترک ہے، دونوں کے لیے لازم ہے، اور عام ان دونوں میں منحصر ہے، یعنی رفع ایجاب کلی ان دونوں میں منحصر ہے. سمجھ آیا؟ تو عام کے لیے یہ دونوں لازم ہے، دونوں میں سے کوئی ایک لازم ہے. رفع ایجاب کلی کے لیے ان دونوں میں سے کوئی ایک لازم ہے، سلب عن الکل یا سلب عن البعض مع الایجاب للبعض دونوں میں سے کوئی ایک لازم ہے، اور ان دونوں کے لیے سلب جزئی لازم ہے. تو عام کے لیے یہ دونوں لازم ہوئے، سلب عن الکل اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض، اور ان دونوں کے لیے لازم ہے سلب جزئی. اور لازم کا جو لازم ہوتا ہے وہ اس کا لازم ہوگا، کسی کے لازم کا جو لازم ہوگا وہ اس کا بھی لازم ہوگا. تو جب عام کے لیے یہ دونوں لازم ہیں، سلب عن الکل اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض،
اور ان دونوں کے لیے سلب جزئی لازم ہے، تو سلب جزئی جیسے ان دونوں کے لیے لازم ہوا ویسے ہی سلب جزئی ان دونوں کے واسطے سے اس عام یعنی رفع ایجاب کلی کے لیے بھی لازم ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ لازم کا لازم لازم ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ لأن نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے رفع ایجاب الکلی لیس عامہ من السلب الجزئی، رفع ایجاب کلی سلب جزئی سے عام نہیں ہے، بل عامہ من السلب عن الکل والسلب عن البعض مع الایجاب للبعض، بلکہ وہ عام ہے سلب عن الکل اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض سے عام ہے۔ هو السلب الجزئی هو السلب عن البعض، اور سلب جزئی کس کو کہتے ہیں؟ سلب عن البعض کو، یعنی بعض افراد سے سلب ہو گیا، سواء کان مع الایجاب للبعض مع الایجاب للبعض الاخر ولا یکون، اب بعض دوسرے کے لیے کیا حکم ہے اس سے کوئی بحث نہیں، خواہ بعض دوسرے بعض کے لیے ایجاب ہو یا نہ ہو، فہو مشترک بین ذالک القسم بین السلب الکلی، تو سلب جزئی دونوں قسموں میں مشترک، دونوں قسموں میں مشترک، یعنی سلب عن البعض مع الایجاب للبعض اور سلب کلی ان دونوں میں مشترک، فالسلب الجزئی لازم لہما، تو سلب جزئی دونوں کے لیے لازم ہے۔ وَإِذَا انْحَصَرَ الْعَامُّ فِي قِسْمَيْنِ، اور جب عام دو قسموں میں منحصر ہے، اور وہ دو قسمیں ایسی ہیں کہ کل منہما یکون ملزوما لامر، دونوں میں سے ہر ایک کسی امر کے لیے ملزوم ہے، یعنی کوئی امر ان دونوں کے لیے لازم ہے، کانا ذالک الامر اللازم لازم للعام، اذن تو وہ امر لازم عام کے لیے بھی لازم ہو جائے گا، فیکون السلب الجزئی لازما لمفہوم رفع ایجاب الکلی، تو سلب جزئی رفع ایجاب کلی کے مفہوم کے لیے لازم ہوگی، لأن لازم اللازم لازم، اس لیے کہ لازم کا لازم لازم ہوتا ہے۔ وبعبارۃ اخری، اب اسی کو دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وبعبارۃ اخری لیس کل یلزمہ السلب الجزئی، لیسا کل کے لیے سلب جزئی لازم ہے، لیسا کل کے لیے سلب جزئی لازم، فإنہ متى ارتفع ایجاب الکلی صدق السلب عن البعض، اس لیے کہ جب ایجاب کلی کا ارتفاع ہو گیا تو بعض سے سلب صادق آیا، جب یہ کہہ دیا کہ مبارک پور کے سارے طلبہ نہیں آئے، ایجاب کلی کا ارتفاع ہو گیا، جب یہ کہہ دیا کہ مبارک پور کے سارے طلبہ نہیں آئے تو ایجاب کلی کا ارتفاع ہو گیا، جب ایجاب کلی کا ارتفاع ہو گیا تب اس کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ بعض طلبہ نہیں آئے، یہ نا مطلب ہے، جب یہ کہا کہ گیا کہ مبارک پور کے سارے طلبہ نہیں آئے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بعض طلبہ نہیں آئے، یہ نا مطلب ہوا، تو جب ایجاب کلی کا ارتفاع ہو گیا تو سلب جزئی بہرحال وہاں پر صادق آئے گی، اس لیے کہ اگر سلب جزئی صادق نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے لیے ایجاب ہوگا، یعنی ہر ایک گویا کہ آئے حالانکہ سب نہیں آئے۔ فَإِنَّهُ مَتَى ارتفع ایجاب الکلی صدق السلب عن البعض، تو اس لیے کہ جب ایجاب کلی کا ارتفاع ہو گیا صدق السلب عن البعض، تو بعض افراد سے سلب بھی صادق آیا، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَحْمُولُ مَسْلُوبًا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَفْرَاد، اس لیے کہ اگر محمول کا سلب کسی بھی فرد سے نہ ہو لَكَانَ ثَابِتًا لِلْكُلِّ، تو محمول سارے افراد کے لیے ثابت ہوگا، والمقدر و خلاف، حالانکہ اس کے خلاف فرض کیا گیا ہے، فرض تو یہ کیا گیا ہے کہ سب کے لیے ثابت نہیں ہے، سب نہیں آئے،
ھذا خلف، یہ خلاف مفروض، بات ختم ہوئی۔ اب دوسرا پہلو یہاں یہ تھا، شروع میں یہ کہا گیا کہ لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے اور سلب جزئی پر بالالتزام، اور لیسا بعض اور بعض لیسا اس کے برعکس، یعنی لیسا بعض اور بعض لیسا یہ دونوں سلب جزئی پر بالمطابقت دلالت کرتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ سلب جزئی پر بالمطابقت دلالت کرتے ہیں اور رفع ایجاب کلی پر بالالتزام دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب یہ کہا کہ لیسا بعض الحیوان بانسان، بعض حیوان انسان نہیں، تو حیوان کے بعض افراد سے سلب ہوا کہ نہیں؟ نفی ہو گئی نا، اور یہی سلب جزئی ہے۔ یا کہا بعض الحیوان لیسا بانسان، بعض حیوان انسان نہیں، تو بھی حیوان کے بعض افراد سے سلب ہو گیا، اور یہی سلب جزئی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ لیسا بعض اور بعض لیسا یہ دونوں سلب جزئی پر بالالتزام، یہ بالمطابقت دلالت کرتے ہیں۔ وَأَمَّا أَنَّ لَيْسَ بَعْض وَبَعْضُ لَيْسَ يَدُلَّانِ عَلَى السَّلْبِ الْجُزْئِي بِالْمُطَابَقَةِ فَظَاهِرٌ، اور رہا یہ کہ لیسا بعض اور بعض لیسا یہ دونوں سلب جزئی پر بالمطابقت دلالت کرتے ہیں، فَظَاهِرٌ، تو یہ ظاہر ہے۔ لِأَنَّ إِذَا قُلْنَا بَعْضُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِإِنسان، اس لیے کہ جب ہم کہیں بعض الحیوان لیس بانسان یا کہیں لیسا بعض الحیوان انسان، تو پہلی والی مثال کس کی ہے؟ بعض لیسا کی، بعض الحیوان لیس بانسان، پہلے بعض ہے اس کے بعد لیسا ہے، تو پہلی مثال بعض لیسا کی، اور دوسری والی مثال لیسا بعض کی، یا کہیں لیسا بعض الحیوان انسانا، یکون مفہوم صریح سلب الانسان عن بعض افراد الحیوان، تو اس کا مفہوم صریح یہ ہے کہ انسان کا سلب حیوان کے بعض افراد سے کیا گیا، للتصریح بالبعض، اس لیے کہ بعض کی صراحت کر دی گئی ہے، وادخال حرف السلب علیہ، اور یعنی بعض کی صراحت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر حرف سلب کو داخل کیا گیا ہے۔ ایک تو بعض کی صراحت ہے اور اس بعض پر حرف سلب داخل کر دیا گیا ہے، تو یہ بعض افراد سے سلب ہوا اور یہی سلب جزئی ہے، وہ السلب الجزئی، اور یہی سلب جزئی۔ وَأَمَّا أَنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى رَفْعِ الْإِيجَابِ الْكُلِّ بِالِالْتِزَامِ، اور رہا یہ کہ یہ دونوں رفع ایجاب کلی پر بالالتزام دلالت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں مثالوں میں محمول کا سلب بعض افراد سے ہوا ہے نا، محمول کا سلب بعض افراد سے ہوا، حیوان کے بعض افراد سے انسان کا سلب کیا گیا ہے، تو جب بعض افراد سے محمول کا سلب کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ سارے افراد کے لیے محمول نہیں ثابت ہوا، اور جو سارے افراد کے لیے محمول ثابت نہیں ہوا تو ایجاب کلی کا ارتفاع یہاں پر ہو گیا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ لیسا بعض اور بعض لیسا یہ دونوں رفع ایجاب کلی پر بالالتزام دلالت کرتے ہیں۔ وَأَمَّا أَنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى رَفْعِ الْإِيجَابِ الْكُلِّ بِالِالْتِزَامِ، رہا یہ کہ یہ دونوں رفع ایجاب کلی پر بالالتزام دلالت کرتے ہیں، فَلِأَنَّ الْمَحْمُولَ اِذَا كَانَ مَسْلُوبًا عَنْ بَعْضِ الْأَفْرَادِ، تو اس وجہ سے کہ محمول کا سلب جب بعض افراد سے کر دیا گیا، لا يكون ثابتا لكل الافراد،
تو وہ محمول سارے افراد کے لیے ثابت نہ ہوگا۔ فیکون الایجاب الکلی مرتفعا، تو ایجاب کلی وہاں سے مرتفع ہوگا۔ ھذا هو الفرق بین لیسا کل و بین الاخیرین، یہ فرق ہے لیسا کل اور دونوں اخیر والے میں، یعنی لیسا بعض اور بعض و لیسا۔ تو اجمالی فرق یہ ہوا کہ لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے اور سلب جزئی پر بالالتزام دلالت کرتا ہے، اور لیسا بعض اور بعض و لیسا یہ دونوں اس کے برعکس ہیں، یعنی لیسا بعض اور بعض و لیسا یہ دونوں سلب جزئی پر بالمطابقت دلالت کرتے ہیں اور رفع ایجاب کلی پر یہ دونوں التزاماً دلالت کرتے ہیں۔ اب ایک چیز یہاں باقی رہی کہ خود ان دونوں میں کیا فرق ہے، یعنی لیسا بعض اور بعض و لیسا، خود ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو ان دونوں میں ایک فرق تو یہ ہے کہ لیسا بعض کو کبھی کبھی سلب کلی کے لیے بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے سلب جزئی کے لیے اس کو ذکر کرتے ہیں، اسی طرح سے کبھی کبھی سلب کلی کے لیے بھی اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ لیسا بعض میں جس بعض کی نفی ہوتی ہے وہ بعض غیر معین ہوتا ہے، وہ بعض غیر معین ہے، جیسے کہا گیا کہ بعض طلبہ نہیں آئے، اور بعض کون ہیں، وہ غیر معین۔ تو اس اعتبار سے وہ بعض غیر معین نکرہ کے مشابہ، کس کے مشابہ ہیں، نکرہ کے، اور اس سے پہلے لیسا آ گیا ہے، اس سے پہلے لیسا آ گیا ہے، حرف نفی ہے، تو یہ اس نکرہ کے مشابہ ہے جو تحت نفی واقع ہو، جو اس نکرہ کے مشابہ ہے جو تحت نفی واقع ہو، اور وہ نکرہ جو تحت نفی واقع ہو، نفی کے سیاق میں جو واقع ہو، یعنی نفی کے بعد جو آئے، تو وہاں پر ہر فرد سے سلب ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہر فرد سے سلب ہوتا ہے، یعنی سلب کلی وہاں پر ہوتا ہے، عموم نفی ہوتا ہے، نفی ہر ایک کو عام ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے لیسا بعض کو کبھی کبھی سلب کلی کے لیے بھی ذکر کر دیا کرتے ہیں، اور اس کے برخلاف بعض و لیسا میں بعض پہلے اور حرف نفی بعد میں ہے نا، تو اس لحاظ سے یہ یہاں پر نکرہ سیاق نفی میں واقع نہیں ہے، اس لیے سلب کلی کے لیے اس کو ذکر نہیں کرتے۔ وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ، اور رہا اخیر والے دونوں کے درمیان فرق، فَهُوَ أَنَّ لَيْسَا كُلْ قَدْ يُذْكَرُ لِلسَّلْبِ الْكُلِّ، تو یہ ہے کہ لیسا بعض قد یذکر للسلب الکلی، لیسا بعض کو کبھی کبھی سلب کلی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، لأن البعض غیر معین، اس لیے کہ بعض غیر معین، فإن تعین بعض الافراد خارج عن مفہوم الجزئیت، اس لیے کہ بعض افراد و کون سے ہیں، ان کی تعین جزئیت کے مفہوم سے خارج، یعنی جزئیت کے مفہوم میں تعین نہیں ہوتی۔ فاشبہ النکرۃ فی سیاق النفی، تو یہ اس نکرہ کے مشابہ ہے جو سیاق نفی میں واقع ہو۔ فکما ان النکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم، تو جس طرح سے وہ نکرہ جو سیاق نفی میں واقع ہو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، کذالک ہا ہنا ایضا، اسی طرح سے یہاں پر بھی عموم نفی کا فائدہ ہوگا، لأنہ احتمل ان یفہم منہ السلب، اس لیے کہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس سے سلب سمجھا جائے، فی ای بعض امکان، کسی بھی بعض میں، جب کہا کہ بعض طلبہ نہیں آئے تو اب وہ بعض نصیر الدین حافظی ہو سکتے ہیں، شمس العارفین حافظی ہو سکتے ہیں، اور وسیم حافظی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تعین جزئیت کے مفہوم میں شامل نہیں۔
لینو احتمل یفہم منہ سلف، یہ بعض اس لیے کہ اس میں احتمال ہے کہ اسے سلف کسی ہی بعض میں سمجھا جا سکتا ہے، وہ سلب الکلی اور وہ سلب کلی، بے خلاف بعض لیسا، برخلاف بعض لیسا کے، فین البعض ہا ہونا وین کانا اذن غیر معین، اس لیے کہ بعض یہاں پر بھی اگرچہ غیر معین، الا انہ لیس واقعا فی سیاق النفی، مگر وہ سیاق نفی میں واقع نہیں، سیاق نفی میں واقع نہیں ہے، بل السلب انما هو وارد علیہ، بلکہ سلب تو خود اسی پر وارد ہے، سلب تو خود اسی پر وارد، یعنی پہلے بعض ہے اس کے بعد سلب آ رہا ہے، وہ بعض و لیسا۔ چلیے یہ ایک فرق ہوا دونوں میں، اب ایک فرق اور رہ گیا ہے، اس کو کل